اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی ہماری یہ نشست چوتھی نشست ہے جس میں ہم دین اسلام کے بارے میں روشنی ڈال رہے ہیں۔ دین اسلام حقیقت میں دین محبت ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے انعامات و نوازشات کی طرف نظر کرتے ہیں تو ہمیں وہاں بھی محبت ہی محبت نظر آتی ہے۔ اگر وہ ہمیں رزق دیتا ہے تو یقیناً رزق دینا، پرورش کرنا اور پالنا سراسر عمل محبت و شفقت ہے۔ اسی طرح ہمارے لیے زمین و آسمان کو بنانے، چاند اور سورج کو ہمارے لیے روشنی کا ذریعہ بنانے، حیات، گردش حیات اور بقائے زیست کے اسباب نہ صرف مہیا کرنا بلکہ انہیں ہمارے لیے مسخر کر کے ہماری خدمت پر معمور کرنا، یہ سب کچھ ہمارے ساتھ محبت کا ایک اظہار ہی تو ہے۔ ہم پر اس کا کس قدر لطف و کرم و رحمت و شفقت اور عنایت اور احسان ہے، اس کا اندازہ اس کائنات کے پورے نظام میں رب العزت کی جا بجا بکھری محبتوں سے بخوبی ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی بے پایہ نوازشات اور انعامات کا ذکر جگہ جگہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو اپنے اوپر اللہ کے انعام کو یاد کرو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی دے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم کہاں بہکے پھرتے ہو؟ ایک اور مقام پر سورۃ الشعراء میں ارشاد ہوا، اور اپنے بندوں پر بڑا لطف و کرم فرمانے والا ہے، جسے چاہتا ہے رزق وہ عطا سے نوازتا ہے، اور وہ بڑی قوت والا، بڑی عزت والا ہے۔ اللہ رب العزت کا سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں اپنی ربوبیت و الوہیت کا تعارف کروانے کے بعد دوسری آیت میں اپنی صفات رحمت الرحمن الرحیم کو بیان فرمانا اس کی محبت اور رحمت ہی ہے۔ اس نے اپنی دیگر تمام صفات میں سے کسی کا تذکرہ نہیں فرمایا، انہیں بعد کے لیے مؤخر کیا۔ اپنی ذات کا پہلا تعارف اور اپنی الوہیت و ربوبیت کا پہلا تصور اور نقش جو ذہن انسانی پر ثبت کرنے کے لیے چنا، وہ الرحمن الرحیم ہے، تاکہ جو ہی اللہ کا نام آئے تو سنتے ہی ذہنوں میں اس کے رحمان و رحیم ہونے کا تصور ابھر کر آ جائے، اور پھر انسان اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق کے ساتھ محبت و شفقت کے تصورات میں کھو جائے۔ اللہ تعالیٰ نہ صرف مسلمانوں کا رازق ہے بلکہ مشرک و کفار اور نافرمانوں کو بھی بلا امتیاز رزق عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میرا اور جن و انس کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے۔ ان میں بہت سے ایسے ہیں کہ انہیں پیدا میں کرتا ہوں جبکہ وہ عبادت غیروں کی کرتے ہیں، رزق میں دیتا ہوں جبکہ وہ شکر غیروں کا ادا کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی اسلام کا نام، نبوت اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یا شریعت اسلامیہ کا نام اور تعلیمات دوسروں کے سامنے پیش کریں تو پہلا تصور جو ہماری گفتگو سے مخاطب کے ذہن میں آئے وہ محبت، شفقت، رحمت اور امن و سکون کا ہو۔ اسلام دین محبت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت و شفقت کو ظاہر کرنے والی اس کی صفت رحمت کا بیان قرآن مجید میں کم و بیش
300 آیات کریمہ میں آیا ہے۔ اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا سارا مزاج بھی محبت اور رحمت پر مبنی ہے، بلکہ جملہ تعلیمات اسلام کی روح خلق خدا کے لیے شفقت اور امن و محبت ہے۔ محبت کا آغاز ذات سے ہوتا ہے۔ محبوب کی ہر ادا اور اس کے نقش و نگار دل میں گھر کر جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ جب یہ محبت محب کو اپنے حصار میں لے لیتی ہے تو پھر وہ محبوب کے اعمال، چال ڈھال اور سیرت و کردار کی طرف بھی متوجہ ہوتا ہے، چونکہ معاشرے میں اس کی پہچان محبوب کے نام کے حوالے سے ہو رہی ہوتی ہے۔ لہذا وہ اس خیال سے کہ محبت پر کوئی حرف نہ آئے، اپنے آپ کو محبوب کے رنگ میں رنگتا چلا جاتا ہے، اور آخرکار رانجھا کر دی نی میں آپے رانجھا ہوئی کہ مستاق اس میں گم ہو کر رہ جاتا ہے۔ بندہ جب اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کی صورت میں دیتا ہے، گویا احکام الہی کی تعمیل میں بھی کلیدی کردار محبت ہی کا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 177 میں، نیکی صرف یہی نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے، اور اللہ کی محبت میں اپنا مال خرابت داروں پر اور یتیموں پر اور محتاجوں پر اور مسافروں پر اور مانگنے والوں پر اور غلاموں کی گردنوں کو آزاد کرانے میں خرچ کرے، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور جب کوئی وعدہ کرے تو اپنا وعدہ پورا کرنے والے ہوں، اور سختی، تنگ دستی میں اور مصیبت بیماری میں اور جنگ کی شدت جہاد کے وقت صبر کرنے والے ہوں، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ محبت کے خمیر سے گوندھا ہوا اطاعت و پیروی کا یہی تصور ہمیں اہل بیت اطہار کے ہاں نظر آتا ہے۔ ایک دفعہ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور اہل بیت اطہار نے روزے رکھے۔ افطار کے وقت کسی یتیم نے صدا لگائی کہ بھوکا ہوں، عین حالت افطار میں کھانا اٹھا کر اس کو دے دیا۔ دوسرے دن ایک مسکین آ گیا، افطاری کے لیے رکھا کھانا اس کو کھلا دیا اور خود پانی سے افطار کر لیا۔ تیسرے دن اسیر یعنی قیدی آ گیا، افطاری اس کو دے دی۔ اللہ رب العزت نے محبت کے اس اظہار پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ سورۃ الدہر آیت نمبر 8 میں ارشاد ہے، اور اپنا کھانا اللہ کی محبت میں خود اس کی طلب و حاجت ہونے کے باوجود ایثاراً محتاج، یتیم اور قیدی کو کھلا دیتے ہیں۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں کھانا کھلا دیتے ہیں، مگر موٹیویٹنگ فیکٹر یعنی محرک حقیقی اعلیٰ حبی اس کی محبت میں کھلا دیتے ہیں کو قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اس میں مرکزی حیثیت و بنیادی محرک رشتہ محبت ہے، اور یہ محبت بڑھتے بڑھتے جب تک مقام عشق تک نہ پہنچے اس وقت تک کوئی عمل قبول اور کوئی عبادت نہیں کہلا سکتی۔ یہی بات حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آقا علیہ السلام نے فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 خصلتیں جس شخص میں پائی جائیں گی وہی ایمان کی مٹھاس حاصل کرے گا۔ وہ 3 خصلتیں یہ ہیں، نمبر 1، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے باقی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہو۔ نمبر 2، جس شخص سے بھی اسے محبت ہو وہ محض اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہو۔ نمبر 3، کفر سے نجات پانے کے بعد دوبارہ حالت کفر میں لوٹنے کو
وہ اس طرح ناپسند کرتا ہو جیسے آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ ایک روایت میں ایمان کی مٹھاس کی جگہ اسلام کی مٹھاس کے الفاظ ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں یہ 3 خصائل ہوں گے حقیقت میں صرف اسی نے ایمان کی لذت کو چکھا۔ کوئی شخص خواہ ساری رات مصلی پر کھڑا ہونے والا ہی کیوں نہ ہو، ساری زندگی تبلیغ اور تقریر کیوں نہ کرتا پھرے، وضع خطا شریعت کے مطابق کیوں نہ ہو، مگر جب تک اس میں یہ 3 چیزیں نہیں پائی جائیں گی وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان تینوں اعمال کی اصل بھی محبت ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان رب